السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اصول ثلاثہ، دوسرا سبق۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں: اعلم رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، جان لیں کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر تین مسائل کا جاننا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ معزز ساتھیو، غور کریں آپ، تعلیم کا یہ کتنا عمدہ طریقہ ہے کہ طالب علموں کو، یا اگر کتاب لکھ رہے ہیں تو پڑھنے والوں کو دعا دیں جس کے ذریعے وہ اس علم کے قریب ہو جائیں، نصیحت کو سننے کے لیے ان کے دل کھل جائیں۔ اور بات کیا پیش کی جا رہی ہے؟ تین مسائل کو جاننا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ آپ کو یاد ہے شروع درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ امام رحمہ اللہ دین کی تین بنیادی باتیں، آپ کا رب کون، آپ کے نبی کون، آپ کا دین کیا ہے، ان کی وضاحت اور ان کی کچھ تفصیل بتانا چاہ رہے ہیں دلیلوں کی روشنی میں۔ لیکن اصل کتاب، اصل عنوان شروع کرنے سے پہلے تین میسیجز ہیں چھوٹے چھوٹے۔ پہلا میسیج ہم نے کل سن لیا جن میں 4 مسئلے تھے: علم، عمل، دعوت، صبر۔ اور آج 3 مسائل کی جانکاری دے رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں پہلا مسئلہ کیا ہے۔ ان اللہ خلقنا ورزقنا، اللہ تعالی ہی ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں روزی دے رہا ہے نا؟ ہم سب جانتے ہیں نا یہ بات۔ اور اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے رسولوں کو بھیجا کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں اور اللہ کی عبادت ویسے کریں جیسے رسولوں نے بتلایا۔ تو جس نے رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اس جہنم سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ پھر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سورۃ المزمل میں سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں: انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بے شک ہم نے تمہاری طرف تم پر گواہ بناتے ہوئے ایک رسول کو بھیجا، تمہارے بارے میں گواہی دینے والے ایک رسول کو بھیجا۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ آگے فرماتا ہے: کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فأخذناه أخذا وبیلا، چنانچہ ہم نے اسے بہت سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ ہم نے تمہاری طرف گواہی دینے والا ایک رسول بھیجا، اتنی بات کہنے کے بعد جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا کہہ کر فرعون کا واقعہ بیان کرنا، اور اس نے جو رسول کی نافرمانی کی اس کو ذکر کرنا، پھر اس کا جو برا انجام ہے، اس پر جو عذاب آیا ہے اس کو ذکر کرنا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو جنت میں جائیں گے، نہیں کریں گے تو اس سے پہلے بڑے بڑے طاقتور، بڑے ظالم و جابر، اس دنیا کے خطے پر حکومت کرنے والے ویسے لوگوں کو بھی اللہ نے نہیں بخشا، تو ہم جیسے عام لوگوں کو کیا بخشے گا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب شروع میں جو آپ نے پہلی بات یا پہلا مسئلہ سنا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں روزی دی، یہ حقیقت ہے نا۔ قرآن مجید جب شروع کرتے ہیں آپ سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں ہی
اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو جو حکم دیا اس کے بعد کیا فرمایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اسی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، وہاں سے بارش برسائی اور اس زمین سے قسم کے مختلف پھل فروٹ وغیرہ تمہارے کھانے پینے کے لیے بنایا۔ اللہ ہی ہے وہ سب دینے والا، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی ہمیں روزی دیتا ہے، اور اس نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کو ڈانٹتے ہوئے کیا فرمایا؟ سورۃ المؤمنون کے آخر میں دیکھیے تقریباً، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے ایک مقصد سے ہمیں پیدا کیا، جیسے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے تمہیں زندگی اور موت جو عطا کی ہے وہ تمہیں آزمانے کے لیے۔ کس چیز کی آزمائش؟ ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ سب سے اچھا عمل اللہ کی عبادت، اس کے بعد پھر دوسرے کئی سارے اعمال آتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ قیامت تک آنے والے سارے لوگوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، واجب ہے۔ جو نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابا، وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، وَمَن يَأْبَى يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا اور وہ جہنم میں جانے والا۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے دوسرے سبق میں، اصول ثلاثہ کے دوسرے درس میں، بات یاد ہے نا؟ پہلی بات، پہلا مسئلہ، اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، وہی ہمیں روزی دیتا ہے۔ اس نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے، عبادت کا طریقہ سمجھانے کے لیے ہماری طرف جو رسول بھیجا، ہم اس کی اطاعت کریں۔ اطاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ جہنم میں جائیں گے۔ دلیل میں سورہ مزمل کی آیت ہے، اس کی تفصیل میں ہم نے کچھ اور دلیلیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے ہم دوسری بات کو جانتے ہیں۔ آج کے درس میں دوسرا مسئلہ، اللہ تعالی کو بالکل یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ اللہ اکبر، غور کریں، اللہ کو ذرا بھی یہ پسند نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان، اس کے اپنے کچھ خصوصی مسائل ہوتے ہیں نا، جس میں دوسروں کی دخل اندازی پسند کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ویسے ہی عبادت اللہ کا خاص حق ہے۔ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، یا اللہ کی بھی کرتا ہے کسی اور کی بھی کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ایسا کام اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ چاہے کوئی انسان کسی اللہ کے مقرب ترین فرشتے کو ہی شریک ٹھہرائے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی نبی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم تو بڑے گنہگار ہیں، وہ اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو بڑے نیک بندے ہیں، وہ تو اللہ کے بڑے ولی ہیں، وہ اللہ کے پاس ہماری فریاد کروا دیں گے، وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ اس طرح کہہ کر ہم جو بیچ میں دوسروں کو اللہ کے ساتھ ساجھیدار بنا دیتے ہیں، شریک ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور کئی جگہوں پر اس چیز کو بالکل ناپسند فرمایا، بلکہ کوئی شخص اگر ایسا کرتے ہوئے اسی حالت میں وفات پا جائے تو کتنی بڑی دھمکی ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے،
اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن لقی اللہ یشرک بہ شیئا دخل النار، اور جو اس حال میں اللہ سے ملاقات کیا کہ وہ لوگوں کو، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ تو دوسرا مسئلہ آج کا یاد رہے گا نا، کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا وہ جہنم میں جائے گا۔ تیسری بڑی اہم بات آج کے دوسرے درس میں، تیسرا مسئلہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اس کے لیے جائز نہیں ان لوگوں کے ساتھ اپنا گہرا تعلق اور اپنا ولا کا ناطہ رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر غور کریں تو سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ، آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں پائیں گے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے اپنے محبت کی اور ان سے اپنے خاص تعلقات کی، ان کے ساتھ بہت گہرے سمبند رکھیں، آپ ایسا ہرگز نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیو، ذرا اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھنا، ورنہ بعض غیر مسلمین کیا بلکہ کم علم جاہل مسلمان بھی اس آیت کو غلط سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ بھائی ہمارے اگر ماں باپ اسلام قبول نہ کریں، ہم نے قبول کیا ہے تو ان سے تو ہمارے تعلقات ہوں گے نا۔ بھائی، میری پیاری بہن، اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورۃ الممتحنہ کی آیت کو بھی اپنے سامنے رکھیں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ جن لوگوں نے تمہیں تمہارے دین کے معاملے میں تم سے قتال نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، ایسے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ تم نیکی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ اور برتاؤ رکھو، اس سے اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے، بلکہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیا آپ نے؟ تو پھر ابھی جو سورۃ المجادلہ کی آیت میں جو پیغام ہم نے سنا، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ، آپ کی اولاد، آپ کے بھائی بہن، آپ کے قریبی رشتہ دار وہ اسلام قبول نہیں کیے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ انسانی اعتبار سے جو رشتہ ہو سکتا ہے وہ رکھیے، حسن سلوک کیجئے، ان کی مصیبت میں کام آئیے، لیکن جب کبھی وہ لوگ اسلام کے خلاف چلنے لگیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے لگیں، کوئی شرکیہ کام انجام دینے لگے، ان میں آپ ان کا ساتھ نہ دیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کہیں کھڑا ہونے کی ضرورت پڑے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، تو ایسے وقت میں آپ کفر کا تعاون کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو ذلیل نہ کریں، بلکہ آپ چاہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف جانا پڑے، دین اسلام کے سپورٹ میں رہیں۔ یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی حمایت، اللہ رب العالمین کی ولایت، اللہ رب العالمین کی نصرت و تائید اور اس کی مدد پانے کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ مثال مشہور ہے نا، دوست کا دوست ہمارا دوست، دوست کا دشمن ہمارا دشمن، ہے کہ نہیں؟ اب آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے بہت ہی عزیز و قریب شرک کرنے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں، تو یہاں آپ کو کیا کرنا ہے؟
دنیاوی کسی کام میں ان کی تکلیف میں آپ ان کا ساتھ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے ساتھ جہاں شرک کرنے کی بات آ رہی ہے آپ ان کا وہاں ساتھ نہیں دیں گے. یہ دونوں آیتوں کو اس طرح سے رکھیں. اور آج کا یہ دوسرا سبق، اس میں 3 مسئلے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہی روزی دے رہا ہے، اور اس نے ہمیں بیکار اس دنیا میں نہیں چھوڑا بلکہ رسولوں کو بھیجا. ہم اگر رسولوں کی اطاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، رسولوں کی نافرمانی کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. اس کی دلیل سورہ مزمل کی آیت. اور دوسرا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. سورۃ الجن میں فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعائیں نہ کرو. یہ شرک ہوگا، اللہ اس کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا. تیسرا مسئلہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ گہرے تعلقات، گہری دوستی اور ولا کا ناطہ رکھنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں. اس کی دلیل میں سورہ مجادلہ کی آیت پیش کی گئی. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. پھر انشاءاللہ تیسرے سبق میں ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.